اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ناظرین محترم، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پروفٹ محمد اینڈ یونیورسل بردرہڈ، جہاں ہماری گفتگو چل رہی ہے اس دور میں بھائی چارہ، ایک ایسا بھائی چارہ جس میں انسان اپنے مفاد سے پہلے اپنے بھائی کے فائدے کو دیکھے، اپنی بہتری سے پہلے اپنے بھائی کی بہتری کو دیکھے، ایک جانثاری کا جذبہ لوگوں کے درمیان، لوگوں کے دلوں میں پھر سے زندہ کیا جا سکے، جسے دین اسلام نے سر فہرست رکھا ہے۔ اور اس گفتگو میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں عالی جناب مولانا ڈاکٹر رضا عباس صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارے صاحب، ہم نے پچھلے 2 ایپیسوڈز میں کافی حد تک بہت کچھ اس بارے میں کور کیا کہ کیا ضرورت ہے بھائی چارے کی، کیوں اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے۔ اب اگر ہم عملی طور پر اس موضوع پر آئیں کہ رسول اللہ نے جتنا اس کو لوگوں کے درمیان جگانے کی کوشش کی، اور ہم دیکھتے ہیں جناب فاطمہ زہرا نے جب خطبہ بھی دیا فدق کا، تو آپ نے کہا کہ میرے بابا نے تمہیں ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ بالکل۔ تو یہ جو رسول اللہ نے ایک بھائی چارہ لوگوں کے درمیان جگایا تھا، بالخصوص اگر ہم بات کریں ہجرت کے بعد جب آپ آئے ہیں اور آپ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم کیا، یہ بہت مشکل کام تھا، آخر رسول اللہ نے اسے کیسے انجام دیا؟ یہ بہت مشہور ایونٹ ہے جی، ہجرت کے بعد اسلامی تاریخ کی، جس کو مواخات یا اخوت کی جو ایونٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے، جس میں پہلے پروفٹ کو ایک تجربہ تھا کہ پہلے وہ مکے میں یہ کر چکے تھے، جی، مکے میں کر چکے تھے، لیکن اس کی نوعیت الگ تھی۔ اس میں جو ہے وہ مکے والوں ہی کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، لیکن اب جب مدینے آئے تو مدینے میں ایک گروپ تو وہ ہے جس نے پروفٹ کو ویلکم کیا مدینے میں، تو جو اوریجنل انہیبیٹنٹس آف مدینہ، جو وہاں رہنے والے تھے، وہ بنیادی طور پر 2 قبیلوں کے تھے، ایک قبیلہ اوس، دوسرا قبیلہ خزرج۔ تو اوس اور خزرج کے رہنے والے مدینے کے بنیادی طور پہ لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ یہی 2 قبیلے تھے جو برسہ برس سے وہاں جھگڑا کرتے چلے۔ ان دونوں میں بڑی مخاصمت تھی، بڑی رائیولری تھی، دشمنی تھی۔ اچھا، ایمان کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بہرحال ایک صلح و آشتی ڈالی، اور رسول کی ذات کے ان کے درمیان آ جانے سے وہ دشمنی بظاہر ختم ہو گئی۔ بعد میں ایک آدھ دفعہ نکل کے آتی رہی، لیکن بظاہر وہ ختم ہو گئی۔ تو اب ایک طرف ہے مدینے والے جو ریلیٹیولی تھوڑا سا متمول ہیں، یعنی ویلدی ہیں، تھوڑا سا ان کے پاس مال ہے یہ، اور ایک طرف ہیں یہ مہاجرین بیچارے لوٹے پیٹے پریشان حال، ہجرت کر کے مکے اپنا گھر چھوڑ کے، غریب الوطن اپنا گھر چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنا مال چھوڑ کے آ رہے ہیں، اپنا بزنس چھوڑ کے آ رہے ہیں، اب بس کسی طرح جان بچا کے آ گئے، ہے نا، جو مسلمان ہوئے تھے۔ تو اب ان کے لیے سب سے بڑی چیز دنیا میں ہوتی ہے کہ بھئی ہجرت کر کے آ گئے، اب کیا کریں، کیا کھائیں، کیا پئیں، زندگی کی گاڑی تو چلنا ہے نا، تو صرف کلمہ پڑھ لینے سے زندگی کی گاڑی تو نہیں چلنے والی۔ تو اب پروفٹ نے یہ ایک حکمت عملی اختیار کی کہ انہوں نے ایک ایک انصاری کو ایک ایک مہاجر کا بھائی، ٹھیک ہے نا۔ تو جو وہاں کے رہنے والے تھے اوریجنل، ان کو انصار کہا گیا۔ انصار کا مطلب ہیلپرز، جنہوں نے مدد کی۔ اور ان لوگوں کو، یہ جو مدینے سے گئے ہوئے لوگ تھے، مکے سے گئے ہوئے لوگ تھے، ان کو مہاجر کہا گیا کیونکہ ہجرت کر کے آئے۔ تو پروفٹ نے یہی سوچا کہ یہی بہتر طریقہ ہے کہ ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا جائے، تاکہ وہ جو انصاری ہے وہ اپنے مہاجر بھائی کا خیال رکھے۔ تو اس طرح سے ایک بہت بڑی ایونٹ ہے کہ جس میں یہاں پر ایک چھوٹی سی فضیلت بھی امیر المومنین کی نکلتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بتا دوں، وہ یہ کہ جب سارے مہاجر کو سارے جو ہے وہ انصار کا بھائی بنا چکے، تو حضرت علی نے آ کے کہا گیا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو پروفٹ نے فرمایا کہ تم صرف دنیا اور آخرت میں ہمارے بھائی، سبحان اللہ، ہمارے بھائی بننے کے حقدار ہو۔ تو اس سے پتہ چل گیا کہ امیر المومنین کا جو اسٹیٹس ہے، جو اسٹیچر ہے، وہ مہاجر اور انصار سے اوپر ہے، ایک الگ سے اسٹیچر ہے۔ اور اس کی مثال وہاں سے بھی ملتی ہے کہ جب جناب سلمان کے بارے میں جو ہے وہ ہوا، ایک ڈفرینس آف اوپینین پیدا ہوا کہ یہ مہاجر ہیں کہ انصار میں سے ہیں، انصاری ہیں کہ مہاجر ہیں، تو پروفٹ نے فرمایا کہ سلمان منا اہل البیت، یعنی نہ انصار ہے نہ مہاجر ہے بلکہ ہم اہل بیت میں سے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اہل بیت ایک ایسا مرتبہ ہے جو مہاجر اور انصار سے بلندتر ہے۔ تو خیر،
تو نبی نے جو ہے، اچھا یہ نبی کی ذات تھی کہ انہوں نے مزاج کو دیکھا، عادت کو دیکھا، تینت کو دیکھا، ایجوکیشن کو دیکھا، ذہنی افق کو دیکھا، اور یہ سب دیکھ کر کے ایک کو ایک کا بھائی بنا دیا ہے نا. اب وہ کئی نام ملتے ہیں، نام بتانے سے کوئی وہ نہیں، بیان میں طویل ہو جائے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اس کا اتنا زبردست اثر پڑا کہ اس بھائی چارے کو انصار نے ایسا نبھایا کہ اپنے مہاجر بھائی جس کو اس کا بھائی بنایا گیا تھا سب کچھ آدھا آدھا دے دیا. سبحان اللہ. ہے نا، گھر میں 4 برتن تھے تو 2 اس کو دے دی. آسان نہیں. جی بالکل. اور ایک گھر تھا، بیچ میں دیوار اٹھا دی، کہا کہ آدھے میں تم لو، ہے نا. تو یہاں تک کہ اس نے کیا. 2 پیڑ تھے، 1 پیڑ اسے دے دیا. ہر چیز میں کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کو یہ ایمان کا رشتہ ہے. اب بتائیے یہ جذبہ ایثار جو ہے، کیا اور کوئی چیز انسان کے اندر جگا سکتی ہے؟ دین ہی پیدا کر سکتا ہے اور کوئی چیز، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں خداوند عالم اس کا اجر ریٹرن دے گا. تو سب نے یہی کیا کہ آدھے برتن دے دیے، آدھا سامان زندگی دے دیا، آدھا بزنس دے دیا، کپڑے دے دیے، یہاں تک کہ گھر آدھا، بیچ میں دیوار، 1 کمرے کا گھر تھا، بیچ میں دیوار اٹھا دی، کہا کہ ایک میں ہمارا بھائی رہے. تو یہ جو بھائی چارہ پروفٹ نے کیا تھا یہ آخر تک جاری رہا. نبی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور لوگ بھی چلے گئے، لیکن جو ایک دوسرے کے بھائی تھے وہ ایک دوسرے کا خیال کرتے رہے کہ بھئی یہ ہمارا بھائی، رسول نے اس کو ہمیں ہمارا بھائی بنایا تھا، لہٰذا ہے نا. تو یہ جو چیز تھی یہ بہت اہمیت کی مالک ہے، اور یہ رسول کی حکمت ہے کہ آپ دیکھیے کہ مہاجرین کی خستہ حالی کو کیسے پروفٹ نے دور کیا. بالکل بالکل. اور کیا بات ہے، کتنی بہترین تدبیر ہے. آپ تدبیر ہے. جتنی یہاں پر قابل تعریف رسول اللہ کی حکمت ہے، اتنی ہی قابل تعریف انصار کی اطاعت ہے. جی، کہ انہوں نے سب کچھ آدھا کر دیا، سب کچھ آدھا کر دیا. اس میں کوئی شک نہیں کہ واقعی انصار نے بہت وہ کیا. جب پروفٹ اترے مدینے میں تو جس حضرت ابو ایوب انصاری نے اپنا گھر جو ہے وہ کتنے خوش ہنستے ہوئے ان کا سامان لے گئے، اور گھر میں اور اس طرح سے کھانا آتا تھا تو جو ہے جب وہ کھانا کے برتن واپس جاتے تھے تو وہ لوگ انگلیاں دیکھتے تھے کہاں پروفٹ نے کس برتن میں کس جگہ انگلی رکھی تھی، اس جگہ سے چاٹ کے تبرکن کھانا کھاتے تھے کہ بھئی یہ ہمارے نبی نے یہ کیا، یہی حق ہے ہمارے نبی نے. بالکل. بالکل. تو یہ جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری، ان کا بڑا مرتبہ ہے اسلام میں، اور تمام انصار کا بہت مرتبہ ہے کہ یہ جنہوں نے اسلام کو سہارا دیا. اگر ان کا سہارا نہ ہوتا تو اسلام مکے میں بہت بری کنڈیشن میں تھا. یہ تو کہیے کہ پروفٹ کی ہجرت نے، پروفٹ کی حکمت نے، ہجرت نے بچایا. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہجرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برکتیں. اور بالکل اسی لیے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہجرت میں برکت ہے. ری لوکیشن. جی، یہ تو بہرحال یہ بات ہوئی کہ رسول اللہ نے کتنی خوبصورتی سے مائیگرنٹس اور جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، مہاجرین تھے، انصار تھے، ان کے درمیان ایک بہت خوبصورت بھائی چارہ قائم کیا. اس سے اگر ہم ایک قدم اور آگے بڑھیں، اس سے اگر ہم مہاجرین کو ایک طرف کر دیں، انصار کو ایک طرف کر دیں، اور صرف انسانی برابری کو دیکھیں، تو رسول اللہ نے انسانی برابری کے لیے کون سی بہترین مثالیں قائم کی، اور لوگوں کے درمیان یہ ہمیں دکھایا کہ کوئی بھی کسی پہ کوئی فضیلت نہیں حاصل کرتا، بلکہ سب انسان ہونے کے ناطے بھائی برابر. جس دن سے پروفٹ نے دعوی نبوت کیا، جس دن سے، اس دن سے پروفٹ یہی کہتے رہے کہ تمہارا رب ایک ہے اور تم سب اس ایک رب کی مخلوق ہو اور تم سب برابر. بالکل. اس دن سے کہتے رہے. اور ظاہر ہے یہ بات تو ایک سوشیولوجیکل انداز میں کہ جب رسول اسلام نے اپنا علم بلند کیا اور دین کو شروع کیا تو سب سے پہلے رسول کے پاس دبے کچلے لوگ ہی آئے. سردار تو پہلے نہیں آئیں گے، پہلے مالدار تو نہیں آئیں گے، پہلے وہ آئیں گے کہ جن کو برابری کا شوق ہوگا کہ بھئی ہم بھی برابر ہو سکتے ہیں، ہم سب کے برابر ہیں. یہ بات جو ہے وہ اسلام کے میسج میں سب سے بڑا اٹریکشن ہی یہ تھا. یعنی اگر آج آپ سے کوئی کہے کہ بھئی اسلامی نظام کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے تو آپ کہیں گے سوشل جسٹس. سوشل جسٹس ہے نا، اسی کی طرف دنیا آتی ہے. اس وقت سب سے زیادہ اس کو لیا کہ غلام، کنیزیں، حبشی لوگ، باہر کے آئے ہوئے لوگ، وہ لوگ جنہیں انسان بھی نہیں سمجھا جاتا، جن کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، جنہیں کمتر سمجھا جاتا تھا، سب ہیومن سمجھا جاتا تھا، ان سب کو جو ہے وہ اسلام نے عزت دی. بالکل ہے نا، اور اس ایک مقام تک پہنچا دیا. یہی وجہ ہے، دیکھیے کبھی بھی دنیا میں ایسا ہوتا ہے، کسی بھی مذہب میں آپ دیکھ لیں کہ جو برابری کا پیغام دیتا ہے تو برابری کے پیغام کو لینے کے لیے
وہ تھوڑی آئیں گے کہ جو سپیریئر ہیں, obviously ان کا تو خسارہ ہے, وہ ان کا خسارہ ہے, وہ آئیں گے سب سے پہلے کہ جن کو کمزور بنایا گیا ہے. تو پروفٹ کے ساتھ سب سے پہلے غلام, کنیزیں اور ایسے لوگ آئے جن کو جو غیر قرشی, جن کو قریش کے لوگ پست سمجھتے تھے, ہے نا. اب اسی میں مثال کے طور پر حضرت بلال تھے کہ جن کو جو ہے اس سوائے ایک کام کرنے کی مشین کے علاوہ قریش کے لوگ کیا سمجھ سکتے تھے, لیکن وہ آئے. کیوں؟ کیونکہ رسول اسلام نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا, ان کو اپنا بھائی کہا, ان کو اپنا بھائی کہا, اور مدینے میں آ کے ان کی یہ عزت ہوئی کہ ان کو اپنا مؤذن بنایا. اور جو اچھا اسی یہی تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو کہ کل یہ نہیں, یہ غلام جب ہم پکارتے تھے دوڑا ہوا آتا تھا, آج یہ پکار رہا ہے اور ہم دوڑے ہوئے مسجد کی طرف آ رہے ہیں, تو یہ کیسا آدمی ہے. اور یہ جو چیز ہے نا, یا اہل بیت کے گھر میں حضرت فضہ کہ جو گویا کہ ایک حبشی کنیز تھی, آج آتا ہے کہ وہ شہزادی تھی, جو بھی تھیں بہرحال اہل بیت کے در پہ, تو ان کا اتنا عزت و احترام, حضرت بلال کا اتنی عزت و احترام, اور پروفٹ اور سبھی کا. حضرت سلمان کہ بھئی حضرت سلمان جو ہیں وہ فارس سے آئے تھے, ان کی بھی عجب کہانی ہے, ایسی زبردست کہانی ہے کہ جس پر ایک پورا پروگرام بن سکتا ہے. کہ وہ ایک متمول ویلدی گھرانے میں پیدا ہوئے, پہلے تو آتش پرست گھرانے میں پیدا ہوئے, اپنے مطالعے سے کرسچن بن گئے, اپنے مطالعے سے کرسچن بنے, پھر کرسچن بننے کے بعد انہوں نے کرسچن اسکرپچرز میں پڑھا کہ نہیں ایک نبی آنے والا ہے, اس کی تلاش میں پھر نکلے یہ, ہے نا. اور ڈھونڈتے ڈھانڈتے مکے کے مدینے کے قریب پہنچے, مدینے کے قریب کچھ لوگوں نے غلام بنا لیا ان کو, اور اپنے مدینے میں ان کو غلام کی حیثیت سے رکھ لیا, ان سے بہت سخت کام کروایا جاتا تھا. جیسے ہی سنا کہ وہ نبی مکے سے ہجرت کر کے آنے والے ہیں اور وہ قبا تک پہنچے ہیں, آؤٹ اسکرٹس آف مدینہ پہنچ گئے نبی کی خدمت میں, اور تمام چیزوں کا ایگزامینیشن کرنے کے بعد کہ یہ وہی حق جو ہے برحق نبی ہیں, ہاتھ پہ ایمان لے آئے. پروفٹ نے کئی گنا زیادہ رقم دے کر کے حضرت سلمان کو آزاد کروایا, اور آزاد کروایا. پھر وہ پرشین تھے, ظاہر ہے وہ یہاں کی زبان نہیں سمجھتے تھے, وہ ایلیکوینٹ عربی زبان نہیں بول سکتے تھے, لیکن ان کا مرتبہ, ان کی منزلت اتنی پروفٹ کے سامنے آئی کہ حضرت سلمان کے لیے کہا گیا کہ 10 درجوں پر ایمان کے فائز, اور کہا کہ یہ ہمارے اہل بیت میں سے, یہ ہے ان کا مرتبہ. اہل بیت سے ہٹ کر اگر کوئی تھا جس کا ایمان 10ویں درجے پر تھا تو وہ صرف جناب سلمان. تو یہ ہیں ان کی کہانی پوری اگر آپ سنیں تو ایک جسے کہتے ہیں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی انسان تلاش حق میں اتنا جو ہے وہ کمیٹڈ ہو سکتا ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے. اور ایک بہترین مثال ہے جناب سلمان کہ انسان خود چاہے تو حق کی طرف اگر ایک قدم بڑھائے تو حق کیسے اسے اپنی طرف کھینچتا ہے. پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ دبے کچلے نہیں تھے, یہ ایران میں نوبلز کے درجے کے گھرانے سے تھے, کہ جہاں پہ بھئی نوبلز کا تو یہ ہے کہ اپنی زندگی کو انجوائے کرو, آرام سے رہو, لیکن حق کی تلاش میں نکلے. خود اپنے مطالعے سے کرسچن بنے, پھر کرسچن کے بعد مسلمان بنے, تو آپ ان کا مرتبہ سمجھ سکتی ہیں. تو اس طرح سے پروفٹ نے ہر دور کے لوگوں کو گلے لگایا اور تمام چیزیں انسان سمجھا. اور آج میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں, اور یہ بات شاید لوگ نہیں جانتے, یا جانتے ہیں تو کہتے نہیں, کہ کچھ انڈینز بھی مدینے میں رہتے تھے. اور یہ کون لوگ تھے؟ ان کا تاریخ اسلام میں زت کے نام سے تذکرہ ملتا, اور یہ زت کون تھے؟ یہ انڈین جاٹ تھے. اچھا. جو وہاں رہتے تھے, اور پروفٹ انہی کے وسیلے سے ہندوستانیوں سے بھی واقف تھے. اور زت کا جو اسپیلنگ ہے وہ زے اور توئے ہے. تو زت جو ہے, اور کئی جگہ روایات میں آتا ہے کہ ایک زت آیا اور اس نے یہ کہا, یہ خدمت. اور یہ زت حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے, اور بہت سے حضرت علی علیہ السلام کے معرکوں میں شریک ہوئے, اور ان کی ساتھ جو ہے وہ ان کی اطاعت میں بھی رہتے تھے. تو یہ پروفٹ نے, اور ان سب کو پروفٹ نے ایک برابر سب جو جہاں سے آ گیا, ہے نا. پہلی بات تو یہی ہے کہ پروفٹ نے مہاجرین کو اتنا مرتبہ عطا کیا. مہاجرین کا مرتبہ آپ یوں سمجھیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا اور پروفٹ مکے میں تھے, مکہ فتح ہو گیا, تو یہ بات اڑی کہ بھئی اب تو یہ نبی کا اوریجنل گھر یہی ہے, تو اب نبی یہیں رہیں گے. تو انصار تھوڑا سا مزمحل ہوئے, میلانکولک ہوئے کہ بھئی اب نبی یہاں. نبی نے فرمایا نہیں, ہم ان لوگوں کو کبھی چھوڑ ہی نہیں سکتے کہ جنہوں نے مجھے جو سہارا دیا تھا. مدینہ میرا وطن, اب میرا وطن مدینہ ہے, میں مدینہ ہی میں رہوں گا اور مدینے والوں کے ساتھ رہوں گا, میں وہیں رہوں گا, وہیں دفن ہوں گا. اور پروفٹ نے مدینے والوں کو نہیں چھوڑا, ہے نا. اور اس طرح سے جنگ حنین کے بعد جو ہے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ان کو اتنا مال دیا, اتنا مال دیا. تو پروفٹ نے جو ہے وہ لوگوں سے کہا
کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ تو مال لے کے جا رہے ہیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کے اپنے گھر جا رہے سبحان ہیں، اللہ، تو تم اللہ کے رسول کو جو ہے وہ تمہارے ساتھ رہتے ہیں. اور نبی نے ہمیشہ جو ہے مدینے والوں کی اس بات کو رکھا اور انصار کا پورا خیال رکھا، اور جس نسل کا جس رنگ کا کوئی آیا پروفٹ نے اس کو برابر کا مرتبہ عطا کیا کسی کو بھی. اور رسول کی حدیث ہے، اور اسلام کا جو کرکس ہے جی وہ ہے خطبہ حجۃ الوداع. حجۃ الوداع میں جب آپ نے جو ہے وہ جو خطبہ دیا ہے وہ اسلام کا اس میں نچوڑ جسے کہتے ہیں پیش کر. ہر مسلمان کو کم سے کم یہ خطبہ ضرور سننا چاہیے. ہر نبی کا ایک عجیب شاہکار خطبہ ہوتا ہے، جیسے ہم کرسچینٹی میں سرمن آف دا ماؤنٹین پڑھتے ہیں. واقعاً سرمن آف دا ماؤنٹین جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نبی بول رہا ہے، ایک نبی اس لیول سے گفتگو کر. تو حضرت پیغمبر خدا نے جو شروعات کی ہے اس خطبے میں، حجۃ الوداع خطبے میں، تو وہاں پہ اللہ کی توحید کے بعد جو چیز کہی ہے کہ قرشی کو غیر قرشی پر، عرب کو غیر عرب پر، اور جو ہے وہ سیاہ کو سفید پر، اور کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. صرف فضیلت کا معیار صرف اور صرف جہاں سے وہ شروع کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک دریا ہے جو بہ رہا ہے کہ دیکھو سارے خون معاف ہیں دور جہالت کے، سب سے پہلے میں بنو ہاشم کا خون معاف کرتا ہوں، سارے قرض ختم ہے، سود کے قرض ختم ہے، سب سے پہلے میں قرض ختم کرتا ہوں. دیکھو اب کوئی سود نہ آنے پائے، دیکھو اب کوئی جو ہے وہ غلط طریقے سے جو ہے وہ خون نہ بہایا جائے، اب یہ نہ ہو، اب وہ نہ ہو. اسلام کے سارے پرنسپلز کو پانی کی طرح جو ہے وہ آپ نے دنیا کے سامنے پیش کر دیا مسلمانوں کے سامنے. تو اس میں سب سے زیادہ جس پر زور دیا ہے وہ ہے انسانی برابری، ہیومن سوشل جسٹس. اور اس کے بنا کوئی سوسائٹی کیونکہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی ہے. ایک ہارمنی جو کریٹ ہوتی ہے وہ ایکوالٹی کے بعد ہی کریٹ ہوتی ہے. تو اگر جب ہم نے رسول اللہ نے جب ہجرت کی تو کیسے بھائی چارہ لوگوں کے درمیان قائم کیا، اس پر ہم نے گفتگو کی. پھر انسانی برابری کی ہم نے گفتگو کی. اب اگر ہم بات دشمنوں کی کریں، جب رسول اللہ نے جنگ لڑی ہے تو بہت سی جنگیں ہیں جو تاریخ اسلام میں پائی جاتی ہیں. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے ایک معیار، ایک پرنسپل جو ہے وہ قائم رکھا، جبکہ دنیا یہ کہتی ہے، وہ ہر کوئی جانتا ہے دیٹ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ اگر محبت ہے تو ہر چیز جائز ہے، کچھ صحیح اور کچھ غلط نہیں ہے، اور اگر جنگ ہے تب بھی نہ کچھ صحیح ہے نہ کچھ غلط ہے، ہر چیز جائز ہے. اس میدان میں بھی رسول اللہ نے ایک بہترین پرنسپل اپنا جو ہے وہ تھامے رکھا، اور اپنے شہیدوں کو، اپنے انصاروں کو بھی یہی کہا کہ ان پرنسپلز پہ آپ کو قائم رہنا ہے. تو یہ جو بردرہڈ آپ نے جنگ کے میدان میں دکھایا، اس کی اگر آپ کوئی مثال ہاں بے شک بے انتہا مثالیں، بے شمار مثالیں ہیں. پہلی بات تو یہی کہ ایوری تھنگ از لو اینڈ وار. یہ ایوری تھنگ از فیئر از ان لو اینڈ وار یہ خود بہت ہی برا اور بہت ہی غلط جو ہے مقولہ ہے اور بالکل غلط ہے. کہ یہ اس کے معنی یہ ہے کہ محبت میں بھی کوئی معیار نہیں ہے اور جنگ میں بھی کوئی معیار نہیں ہے. محبت میں بھی کا بھی ایک معیار ہوتا ہے اور جنگ کے بھی معیار ہوتے ہیں. اور پروفٹ نے یہ تو سچ بات ہے کہ مسلمانوں نے آج کہاں اپنے کو گرا لیا ہے. نبی نے جو ہے وہ جنگیں بھی لڑی ہیں، بالکل لڑی ہیں، لیکن اتنے معیاری جنگیں لڑی ہیں کہ انسان کو انسان سمجھا. کبھی پروفٹ کے جنگوں کے اصول جو ہے وہ خود ایک پروگرام مانگتے ہیں کہ کہتے تھے کہ دیکھو صرف کمبیٹنٹ سے لڑنا، کمبیٹنٹ یعنی لڑنے والے سے لڑنا، ساتھ ساتھ عورتیں آ گئی ہیں، بچے آ گئے ہیں، بوڑھے آ گئے ہیں، ان میں کسی سے بات مت کرنا، ان کو کرنا بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، زخمی کو قتل نہ کرنا. اور یہاں تک کہ یہ تک ہے کہ پروفٹ نے، یہ تو تمام روایات میں ملتا ہے کہ پروفٹ نے مرنے کے یعنی جنگ کے بعد مردوں کو، کفار کے مردوں کو اور جو دشمن کے مردوں کو دفن کیا. ان کے کارپس، ان کی ڈیڈ باڈیز کو ایسے چیل کبوں کو کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ ان کو دفن کیا ہے. بھلے ہی کلیکٹیو بیریل کیا، یہ نہیں کہ ہر ایک کے لیے الگ قبر بنائی ہے، نہیں، لیکن کلیکٹیو بیریل کیا ہے، لیکن ان کو ایسے نہیں چھوڑا ہے، بلکہ کا احترام. اور سب سے بڑی بات، ہاں یہ جو سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں سے یہ فرماتے تھے کہ دیکھو یہ دشمنی روح اور جسم کی جدائی کے ساتھ ختم ہو گئی. اب اس کے ڈیڈ باڈی کے ساتھ کوئی برا برتاؤ مت کرو، یہ بالکل غلط ہے نا. کسی کو تڑپا کے مت مارو، بھوکا پیاسا مت مارو. ارے کتنی باتیں. پروفٹ جب کسی پہ جنگ کرنے کے لیے بھیجتے تھے کہتے تھے دیکھو خبردار کسی کھیت سے نہ گزرنا، کسی ہرے پیڑ کو نہ کاٹ دینا، اس لیے کہ ہرے پیڑ کو کاٹنے والا جو ہے وہ ملعون ہے نا. اور کسی کھیت سے نہ گزرنا تاکہ جو ہے فصلیں نہ ضائع ہو جائیں. تو اسی طریقے سے کسی آدمی کے اوپر کھانا پانی بند نہ کرنا دشمن کے اوپر. یہ بھئی انسان دشمن ہے. دیکھیے جب میدان جنگ میں آپ آ گئے ہیں تو آپ کا
آپ کی ساتھی تلوار ہے, بلڈ شیڈ تو ہوگا, لیکن انسان مرے, انسانیت نہ مرنے بہت پائے. اچھا ہے. یہ پروفٹ نے کیا, بہت اچھا. اور جگہ جگہ کیا. حالانکہ پروفٹ کے ساتھ کیا کیا گیا, وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پروفٹ کے چچا حضرت حمزہ کے ساتھ کیا 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 گیا. بھئی ان کا جو ہے وہ ان کا بالکل ان کے ہاتھ پیر کاٹ دیے گئے, ان کی ناک کاٹ دی گئی, ان کا جسم چاک کیا گیا, اس میں سے کلیجہ انٹرنل آرگنز نکالے گئے, اس کو چبانے کی کوشش کی ہندا نے. تو یہ سب تاریخ کے واقعات ہیں, اس میں کچھ چھپانے کی بات نہیں, ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں. اور پروفٹ نے لیکن اس کے بعد بھی یعنی ایک وقت بدلے کے طور پہ بھی نہیں کیا. نہیں. جی. اچھا جب دیکھا تو پروفٹ نے کچھ روایات تو ملتا ہے کہ پروفٹ نے کہا تھا کہ اچھا ہمارا مسئلہ کیا تو ہم بھی کفار کا مسئلہ کریں گے, لیکن فوراً وحی الہی آتی ہے کہ ہمارے نبی یہ ہمارے لیے, ہم کسی کا کوئی ایک بتا دے, یہ جنگ میں نارمل اصول تھا عربوں کا, جنگ میں نارمل اصول تھا عربوں میں, یہ چیز تھی کہ دستور تھا کہ ہاتھ پیر کاٹ لیتے تھے, لاش پہ گھوڑے دوڑاتے تھے, جو بھی وہ کر سکتے تھے اس کی تذلیل کرنے کے لیے, مرنے کے بعد بھی اس کو ذلیل کرتے تھے, اس کے اعضاء و جوارح کو ایسے نیزے پہ بلند کرتے تھے تشہیر کرنے کے لیے تاکہ لوگ جائیں, کبھی اپنے چھت پہ لگا دیتے تھے, اس کا لباس لوٹ کے لے جا کے اپنے چھت پہ لگا دیتے تھے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ پروفٹ نے ایسی ہر جاہلانہ رسم کو بند کیا, اور انہوں نے کہا یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہاں میدان جنگ میں تو خون بہتا ہی ہے, اب اس میں دنیا کی بھئی جتنی بھی اہنسا والی قومیں ہوں, لیکن جب میدان جنگ میں اترے گی تب تو لڑائی ہی ہے نا, لڑائی ہے, کامبیٹ ہے, اٹ از اے کامبیٹ, اٹ از اے وار, اٹ از اے بیٹل. تو بیٹل میں یہ ہوتا, لیکن انسانیت نہ ڈوب جائے نا. حضرت علی علیہ السلام نے جب عمرو بن عبد کو قتل کیا تو اس کی بہن نے یہ تو کہا تھا کہ بھئی تمہیں کسی شریف آدمی نے مارا, تمہیں کسی عرب کے جاہل بدو نے نہیں مارا ہے, تمہیں کسی شریف آدمی نے مارا ہے, کیونکہ تمہارے جسم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے, تمہارا لباس نہیں اتارا گیا ہے, تمہارا کچھ ایسا نہیں کیا گیا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ تو کسی جاہل اور ظالم نے تمہیں مارا ہے, تمہیں کسی بڑے شریف آدمی نے مارا ہے. تو جنازے کو دیکھ کر شرافت, قاتل کی شرافت کا علم ہو جائے, ایسا سپاہی اسلام چاہتا ہے. کیا بات, ایسا سپاہی اسلام چاہتا ہے. اسلام جنگلی سپاہی نہیں چاہتا, انسان سپاہی چاہتا ہے, شریف سپاہی چاہتا ہے. بہت عمدہ ہے آقا, اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دشمنی میں بھی اپنا ایک معیار رکھ سکیں. ارے کوئی قرآن کی آیت کیا کہتی ہے کہ کسی قوم کی دشمنی میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ, خدا کی قسم اس کو سونے کے جو ہے وہ اکشروں میں, سونے کے حروف میں جو ہے لکھوا کر لگوانا چاہیے, اقوام عالم کے درمیان اور بڑے بڑے آفیسز میں لگوانا چاہیے. کسی قوم کی دشمنی میں اتنے اندھے نہ ہو جاؤ کہ اس کے حق میں ناانصافیاں کرنے لگو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور کیا چاہیے انسان کو کامیاب ہونے کے لیے؟ جی کسی بھی حق تلفی نہیں. اگر آپ کسی قوم کے دشمن بھی ہیں تو وہ بات کہیے کہ جو اس میں پائی جاتی ہے, کیا بات, اس کی حق تلفی نہیں کر سکتے آپ, اور اس کے حق میں جو ہے ناانصافی نہیں کر سکتے آپ. بہت عمدہ ہے نا. اور ہمارے نبی نے اور امیر المومنین نے فرمایا کہ بھئی دشمنی کرو تو اس حد تک کرو کہ کل دوستی ہو جائے تو شرمندگی نہ ہو, منہ دکھا سکو. جی منہ دکھا سکو. بالکل. بہت شکریہ آغا آپ کا. چند اور سوالات ہیں, اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے دریافت کریں گے. اللہ آپ کو بہترین جزا دے ایسی بہترین مثالیں ہمارے ساتھ بانٹنے کے لیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم, پروفٹ محمد اینڈ یونیورسل بردرہڈ کے اعتبار سے ہماری گفتگو چل رہی ہے, اور مجھے لگتا ہے اس پورے ایپیسوڈ کا بہترین نچوڑ یہی آیت کریمہ تھی جسے ابھی مولانا صاحب نے ہمارے سامنے جس کی تلاوت کی, کہ کسی بھی گروہ کی, کسی بھی انسان کی دشمنی میں اتنا پست نہ ہو جایا جائے کہ اس کی حق تلفی کی جائے. اور ایک اور جملہ جو مجھے بہت خوبصورت لگا کہ اگر جنگ کے میدان میں بھی انسان ہو تو انسان قتل ہو, انسانیت نہ ختم ہو. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے. آپ لوگ بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. فی امان اللہ.